آج کا یہ عظیم تقریب سعید کا اجتماع، جس میں ایک طرف ہمارے بزرگ مسلمان بھائی شریک ہیں اور دوسری طرف مدرسۃ البنات میں جن بچیوں نے قرآن اور حدیث کے علم سے اپنے سینے کو منور کیا، ان بچیوں کے عزیز و اقارب اور ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں شریک ہیں۔ اللہ پاک نے جو ہمیں زندگی عطا فرمائی، اسی دنیا کی قیمتی زندگی میں جو ہمارے لیے سعادت کی ساعت ہے، یہی ساعتیں ہیں کہ ایسی مجلس میں بیٹھنے کی سعادت نصیب ہو جہاں قرآن حدیث کا تذکرہ ہو، علم دین کی باتیں ہوں، اور اس طرح سے جس مجلس میں بیٹھنے سے ایمان کی تازگی حاصل ہو۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان کو جو خلافت کا منصب عطا فرمایا، علماء اکرام نے فرمایا ہے، مفسرین نے فرمایا ہے کہ اعزاز خلافت بجائے فرشتوں کے، جو فرشتے تخلیق سے اللہ کی عبادت میں تکوینی طور پر لگے ہوئے ہیں، جیسے ایک درخت ایک جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے، ادھر ادھر ہلتا نہیں، سورج کا کام ہے روشنی دینا، پانی کا کام ہے چلنا، تو ایسے ہی اللہ کے جو فرشتے ہیں، یہ فرشتے تکوینی طور پہ اللہ نے ان کے اندر عبادت رکھی ہے۔ لا یعصون اللہ فیما امرہم، اللہ کے کس حکم کی نافرمانی فرشتوں میں تصور ہی نہیں۔ تو جو فرشتے اللہ کی عبادت میں ہیں، عقل کی تقاضا تو یہ ہے جب اس میں ان فرشتوں میں اللہ کی نافرمانی نہیں اور عبادت ذکر تسبیح ہے، تو خلافت ان فرشتوں کو ملنی چاہیے، بجائے اس کے کہ اللہ پاک نے خلافت حضرت انسان آدم علیہ السلام کو سونپی۔ تو آدم علیہ السلام کو جو خلافت اللہ نے دی، اس خلافت کا جو نقطہ ہے علماء نے بیان فرمایا ہے، وہ یہی ہے کہ فرشتوں میں علم نہیں تھا، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے علم سے نوازا۔ علم آدم الاسماء، اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم کی دولت سے نوازا، اور جو علم حضرت آدم علیہ السلام میں تھا وہ علم فرشتوں میں نہیں تھا۔ جب فرشتوں میں علم نہیں تھا، صرف عبادت و عبادت تھی، تو اللہ پاک نے اسی علم کی نسبت سے حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت کا اعزاز عطا فرمایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسی انسان کی قدر و قیمت ہے، اسی انسان کو اللہ کا قرب اور معیت نصیب ہے جس انسان کو اللہ میاں نے علم کی دولت سے نوازا ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ پاک نے مومنین کے درجات کو بلند کیا ہے۔ ایمان بہت بڑی دولت ہے، کفر کی بنسبت، جہالت کی بنسبت، اور توحید اور ایمان یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی نعمت سے دنیا کی چیزیں مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَأَن يَهْدِيَ بِكَ اللَّهُ رَجُلًا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اے علی، دنیا کے رونقوں سے زیادہ ہدایت اور ایمان کی نعمت ہے، تو سب سے بڑی نعمت جو اللہ پاک نے انسان کو عطا فرمائی ہے وہ ہے ایمان کی نعمت۔
اب ایمان کے بعد یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ جن کو علم دیا گیا، علم کی وجہ سے ان انسانوں کو بہت بڑی فضیلت ہے، چاہے مردوں میں کوئی مرد عالم ہو یا عورتوں میں کوئی یہ ہے کہ عورت عالمہ ہو، تو اللہ پاک نے علم کی وجہ سے بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جو رئیس المفسرین صحابہ اکرام کے اندر ہیں، فرماتے ہیں اللہ پاک نے عالم کو عام مسلمانوں پہ 700 زیادہ درجے عطا فرمائے ہیں، 700 درجے زیادہ اللہ پاک نے عالم کو علم کا مقام عطا کیا۔ یہیں تک اسی علم کے تحصیل میں جو طالب العلم علم پڑھتے پڑھتے فوت ہو جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرسلن حدیث ہے کہ من جاءہ الموت وہو یطلب العلم لیحیی بہ الاسلام فبینہ وبین النبیین درجۃ واحدہ فی الجنہ، کہ اللہ پاک نے انبیاء کے بعد جو جنت میں مقام رکھا ہے اسی طالب العلم کا رکھا ہے جو علم کو پڑھتے پڑھتے فوت ہو جائے۔ اب ذرا آپ سمجھیں، جو طالب العلم علم کو پڑھتے پڑھتے فوت ہو جائے، جنت میں انبیاء کے بعد اسی طالب العلم کا درجہ ہے، تو معلوم ہوا کہ علم دین بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اور بنیادی چیز بھی یہ ہے کہ کسی چیز کی فضیلت ذات کی وجہ سے نہیں ہوتی، صفت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی الا بتقوی اللہ، یہ نہیں ہے کہ عرب بڑے فضیلت والے ہیں، عجم جو ہیں یہ فضیلت والے نہیں ہیں، فرمایا بلکہ وہ انسان فضیلت والا ہے جس کے اندر تقوی اور پرہیزگاری ہے، اللہ سے نسبت، زہد و تقوی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ فضیلت صفت کی وجہ سے ہے۔ ایک درخت ہے، اگر وہ درخت کو آپ نے زمین سے الگ کر کے نیچے رکھا تو اسی درخت کی قیمت تو ہے، ایک لکڑی ہے، لیکن جب آپ نے اسی لکڑی سے دروازہ بنایا، کرسی بنائی، کوئی الماری بنائی، تو اب اس کی قیمت وہ لکڑی والی نہیں ہوگی، بلکہ اب لکڑی کی صورت سے نکل کر کے، درخت کی صورت سے نکل کر کے یہ الماری کی صفت میں آ گئے، وہ لکڑی اب کرسی کی شکل میں آ گئی، وہ لکڑی اب دروازے کی شکل میں آ گئی۔ اب ذرا آپ دیکھیں کہ اسی لکڑی کی کتنی قدر و قیمت بن جاتی ہے۔ تو یہی فلسفہ ہے انسان کے اندر۔ اگر یہ انسان ایمان لاتا ہے تو کافروں سے زیادہ شرف فضیلت والا۔ پھر مومنین میں جس انسان کو اللہ نے قرآن کے علم سے نوازا، حدیث کے علم سے نوازا، فقہ کی دولت سے نوازا، دین کے مسائل سے نوازا، حدیث کی نعمت سے نوازا، تو یہ انسان عام مسلمانوں میں زیادہ فضیلت والا ہوگا۔ اسی طرح سے قرآن و احادیث میں بہت سے فضائل وارد ہوئے ہیں، لیکن آج جو تقریب سعید رکھی گئی ہے، یہ تقریبات جو ہوتی ہیں مدارس کے اندر، یہ اس لیے ہوا کرتی ہیں، اس کے دو وجوہات ہوتے ہیں۔ پہلے اس کی توجہ یہ ہے کہ جو لوگ مدارس سے جڑے ہوئے ہیں یا جن کے بچے پڑھتے ہیں، جن کی بچیاں علم دین حاصل کرتی ہیں، ایک اس میں شرف یہ ہوتا ہے کہ تاکہ انہیں حوصلہ ملے، اور ایک مسرت خوشی کا موقع ہے۔ جیسے کس چیز کی ابتدا میں خوشی کی جاتی ہے، مثلا کوئی انسان دکان بناتا ہے، مکان بناتا ہے، کسی چیز کا بنیاد رکھتا ہے تو افتتاحی تقریب ہوتی ہے، اور اسی طرح سے دنیا میں یہی معمول ہے کہ اختتام کی بھی تقریب ہوتی ہے، تکمیل کی بھی۔ ایک جگہ اپنی تکمیل پہ بن گئی اور کوئی
انسان نے کوئی چیز بنائی لیکن وہ تکمیل پہ پہنچی، انتہا کو پہنچی، تو پھر اس کی بھی خوشی ہوتی ہے۔ اسی لیے وہ بچہ، وہ لڑکا، وہ لڑکی جس نے اپنی زندگی علم کے سپرد کی تھی، تو کبھی بخاری کی ابتدا میں تقریب ہوتی ہے اور کبھی بخاری کی تکمیل و اختتام انتہا پہ تکمیل ہوا کرتی ہے، تاکہ اسی بچے کو حوصلہ ملے، ان کے والدین کو، مسلمانوں کو، کہ جو ہمارے بچے نے علم حاصل کیا ہے، حدیث کی دولت حاصل کی ہے، تو حدیث کی تکمیل کی وجہ سے خوشی ہو رہی ہے۔ ویسے تو انتہا تکمیل پہ خوشی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کی خوبیوں کی وجہ سے خوشی ہوتی ہے۔ جیسے ایک انسان ہے، جب بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو بچے کی ولادت کے وقت میں تو ان کے عزیز و اقارب، اہل خانہ کو خوشی ہوتی ہے، لیکن وہی بچہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو بظاہر تو انسان روتے ہیں، غم صدمہ ہوتا ہے، لیکن ان کے خصلتوں کے اوپر انسان خوشیاں کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا نا انسان تھا جس کو اللہ نے شہادت کے دولت سے نوازا، نماز میں انہیں موت آ گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، جب وفات پا رہے ہیں تو حضرت بلال ہنس رہے ہیں، چہرے پہ مسرت ہے، خوشی ہے۔ جو ساتھیوں نے پوچھا کہ بلال تو دنیا سے جا رہا ہے، تیرے چہرے پہ خوشی ہے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا، غدن نلقا محمدن و اصحابہ، آج تو میں دنیا میں ہوں اور دنیا کی غلاظت، آفتوں، مصیبتوں میں ہوں، اور جس دنیا سے میں عالم برزخ میں جاؤں گا، میں کل میری ملاقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی، میرے صحابہ کے ارواح روحوں سے ہوگی، تو اسی وجہ سے میں ہنس رہا ہوں خوشی میں کہ اللہ پاک مجھے دنیا کے فتنوں سے نکال کر کے مجھے عالم برزخ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام کے میں قریب ہو جاؤں گا، مجھے ان کی زیارت کا شرف حاصل ہوگا، اسی لیے میں کیوں نہ خوشی کروں؟ تو اب ذرا دیکھو، اللہ کے نیک صالح بندے ہیں، جب دنیا میں نہیں ہوتے، دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، تو آپ اور ہم مسلمان لوگ ان کی نیکیوں پہ یہ ہے کہ خوشیاں کرتے ہیں۔ کیسے اللہ کے نیک صالح بندے تھے، کس طرح عالم دین تھا، کس طرح نیک صالح انسان تھا، تو کبھی تکمیل و انتہا اختتام پہ بھی مسرت، خوشی ہوتی ہے۔ اسی نسبت سے مدارس میں تقریبات ہوتی ہیں۔ دوسرا، تقریب سعید کے رکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اہل سنت والجماعت، یہ جو ہمارے عقائد ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان چاروں کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کے ہاں وسیلے کی فضیلت ہے کہ یعنی تفاضل بالوسیلہ، یعنی نیک عمل کے وسیلے سے دعا مانگی جاتی ہے۔ جیسے ہم مسلمان نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، حج عمرہ کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، تو اس موقع پہ ہم دعا مانگتے ہیں، کبھی کسی ذکر کی محفل میں، کبھی درود کی محفل میں، کبھی قرآن کے ختم پہ، کبھی حدیث کے ختم پہ، تو لہٰذا وہ دعا جو کی جاتی ہے اس وجہ سے کہ اس نیک عمل کے وسیلے سے دعا اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ اور جو تفاضل بالوسیلہ ہے، تو یہ وسیلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا۔ اسی بخاری شریف میں سورۃ کہف کی تفسیر میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر 3 بندے جب جابلو علاقے میں سفر کر رہے تھے، تو چلتے چلتے جب بارش ہوئی تو بارش سے اوپر سے چٹانیں نیچے گرتی ہیں، تو وہ 3 مسافر ایک جبل کی غار کے اندر چلے گئے۔ جب غار میں چلے گئے تو اوپر سے ایک پتھر لڑکتا ہوا اس کی غار کے منہ پہ آ گیا، وہ 3 مسافر غار میں بند ہو گئے۔ اب مسافر ہیں، اب ہر ایک مسافر نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے وسیلے کا عرض کیا۔
ایک نے کہا اللہ میاں میرے ماں باپ ہوا کرتے تھے، میرے بچے بھی تھے، جب میں بکریوں کو چروانے کے لیے جاتا تھا تو اس کا دودھ میں اپنے بچوں کو بعد میں پلاتا تھا، پہلے اپنے والدین کو پلاتا تھا۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ میں گھر پہ آیا والدین کی خدمت میں، انہیں آنکھ لگ گئی، نیند میں ہو گئے، لیکن میں ساری رات ان کے سامنے کھڑا رہا، میرے بچے روتے رہے، لیکن میں نے کہا پہلے میں اپنے ماں باپ کو دودھ پلاؤں گا۔ لیکن جب انہوں نے آنکھ کھولی مجھے دیکھا کہ ساری رات ہمارا بچہ کھڑا ہوا ہے، اے اللہ میرا یہ عمل تیرے لیے ہے تو اسی چٹان کو ہمارے غار کے منہ سے ہٹا دے۔ تو حدیث میں آتا ہے تھوڑی سی وہ چٹان ہلی، کچھ روشن آئی، سورج کی نمودار ہوئی۔ دوسرے مسافر نے اپنے وسیلہ یہ کیا، اے اللہ میاں میں مزدوری کیا کرتا تھا، مجھے 100 دینار ملے اجرت میں مزدوری میں، پھر مجھے شیطان نے ایک عورت کی طرف فرشتہ کیا، پھر میں نے اسی عورت کے اوپر پیسہ خرچ کیا یہاں تک کہ گناہ کا موقع ہوا، پھر میری دل میں تیرا خوف آیا، وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ مسلمانوں برابر نفس شیطان کا انسان کے اوپر حملہ ہوتا ہے، لیکن جو ایمان ہے نیک عمل ہے کبھی کبھی اس کی وجہ سے اللہ کا خوف آ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ما نقشعر جسد العبد تحاطت ذنوبہ کما تحاطت الورق الشجر۔ کبھی کبھار انسان کو اللہ کا خوف آ جاتا ہے کہ کسی گناہ کا تو خیال ہوا، نفس شیطان نے گناہ کے لیے آمادہ کیا، لیکن اچانک انسان کے جسم پہ اللہ کا خوف آ جاتا ہے، جسم کانپنا شروع کر دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کو اتنی فضائل سے بیان فرمایا جیسے ہوائیں چلتی ہیں، درخت کے جو یہ ہے کہ نیچے نیچے گرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ہی انسان مومن کے گناہ چھڑ جاتے ہیں جب ان کی دل میں اللہ کا خوف آ جاتا ہے۔ یہ خوف خدا بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اسی بندے نے کہا اللہ میاں میں نے گناہ نہیں کیا، تیرے خوف کی وجہ سے تو تھوڑا سا اسی چٹان کو ہٹا دے۔ کچھ چٹان ہٹی۔ تیسرے نے یہ کیا کہ اللہ میاں میرا مزدور ہوتا تھا، انہوں نے مزدوری لیے بغیر چل پڑا، میں نے اسی اجرت کو بڑھا دیا، بڑھاتے بڑھاتے بہت بڑا مال کثیر ہو گیا، لیکن میں نے اس میں خیانت نہیں کی، اسی مزدور کو وہ چیزیں عطا کی۔ اللہ میاں میرا عمل تیری رضا کے لیے ہے تو چٹان کو ہٹا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا وہ چٹان اسی غار سے دور چلی گئی، اس کا راستہ کھل گیا۔ تو یہ ہے عمل صالح کا وسیلہ، عمل صالح کا وسیلہ۔ تو لہٰذا یہ وسیلہ عمل صالح کا بھی جائز ہے، اور اس طرح سے متبرک بزرگ جو لوگ ہیں ان کا بھی وسیلہ جائز ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جس سے عقیدت ہو اللہ کا ولی ہے، نیک صالح بندہ ہے، کہ یا اللہ یہ تیرا بندہ، جو ان سے محبت ہوتی ہے اسی نیک عمل کی وجہ سے تو ہوتی ہے۔ اللہ کے نیک صالح بندوں سے، اولیاء اکرام سے اس طرح کے فضائل بہت آتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی بادشاہ ہے اور ابو الحسن خرقانی ان کا مرشد ہے، بہت بڑا اللہ کا ولی تھا۔ تو سلطان محمود نے عرض کی کہ میرے شیخ، میرے مرشد، ہم جب غزوات میں جاتے ہیں، سکھوں سے ہم جنگیں لڑتے ہیں، کبھی کبھار ہمیں جنگ اسلام کو فتح نہیں ہوتی، تو حضرت اس کے مرشد نے یہ ہے کہ انہیں اپنا کوئی چیز دے دی اسے، تو جب انہیں دی تو پھر اپنے شیخ نے انہیں کہا جب تمہیں میدان جہاد میں مشکل سامنے آئے تو پھر تم اپنے تھیلے سے میری اسی جبے کو نکال کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا کہ ابو الحسن خرقانی ہمارے مرشد نے اس جبے میں جو انہوں نے تیری عبادت کی ہے، نماز پڑھی ہے، قرآن پڑھا ہے، ذکر کیا ہے، مجھے یقین ہے اللہ میاں اسلام کو فتح اور کامیابی دیں گے۔ تو بھائیو یہ وسیلے کی اسلام کے اندر بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو بخاری کی تقریب اس لیے رکھی جاتی ہے تاکہ اسی بخاری
اور حدیث پاک کے پڑھنے سے جو طلبہ کو مقام مرتبہ ہوا ہے، نیک مجلس ہے، اسی نیک مجلس بخاری کے اختتام پہ جب ہم دعا مانگیں گے تو اللہ میاں ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ تو اسی وجہ سے بخاری کی تقریب رکھی جاتی ہے۔ ایک طرف سے تو یہاں پہ بچوں نے علم دین حاصل کیا، دوسری طرف بچیوں نے۔ آج ہم جس معاشرے میں چل رہے ہیں یہ فتنوں کا زمانہ ہے، یہ فتنوں کا زمانہ ہے، خاص طرح سے جو موبائل ہے اور اس طرح سے غیر شرعی امور ہیں، اب ان سے بچنے کا حکم ہے۔ سب سے پہلے ہم کیسے بچیں؟ اس سے بچنے کا واحد راستہ ہے کہ علم دین سے وابستہ ہو، دین داروں سے نسبت تعلق ہو، اور خاص طرح سے عورتوں کا بڑا کردار ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ تذکر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کثرت صلاتها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ اکرام نے یہ عرض کی کہ ایک عورت ہے، خاتون ہے، لیکن نمازیں بہت پڑھتی ہے، نمازیں بہت پڑھتی ہے۔ بہت پڑھنے کا مقصد کیا کہ صرف فرائض پہ اکتفا نہیں، نوافل بھی پڑھتی ہے، تہجد بھی پڑھتی ہے، لیکن غیر انہا توذی بلسانہا جیرانہا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، وہ جو نمازی خاتون ہے، زیادہ نمازیں پڑھتی ہے، زیادہ عبادتیں کرتی ہے، لیکن اس میں ایک خامی یہ ہے کہ غیر انہا توذی بجیرانہا، کہ اپنے گھر والوں کو زبان سے تکلیف دیتی ہے، یا جو ان کے محلے والے ہیں، جیران پڑوسی ہیں، ان کو بہت زبان سے ایذا دیتی ہے، تکلیف دیتی ہے۔ تو کبھی کبھار عورتوں کے اندر یہ خامی آ جاتی ہے کہ زبان دراز ہوتی ہیں، بد زبانی، بدگوئی، اس طرح سے اور بھی بہت سی زبان کی حرکتیں ان سے صادر ہوتی ہیں۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ کے رسول، اس کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ ذرا سمجھیں توجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا فی النار، ایسی عورت جہنمی عورت ہے جو نمازیں تو زیادہ پڑھی، قرآن تو زیادہ پڑھتی ہے، ذکر تو زیادہ کرتی ہے، تلاوت و تسبیح تو زیادہ ہے، نماز اس میں زیادہ ہے، لیکن غیر انہا توذی بلسانہا جیرانہا، کہ اپنے گھر والوں کو، پڑوس کو یہ ہے کہ زبان سے ایذا دیتی ہے، تکلیف دیتی ہے۔ فرمایا انہا فی النار، یہ جہنمی عورت ہے۔ بھائیو، یہ صرف عورت کے لیے نہیں ہے، یہ ہم مردوں کے لیے بھی ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ ہم مرد حضرات مسجد میں باجماعت سے نماز پڑھیں اور اس طرح سے تہجد پڑھیں، ذکر اذکار کریں، پھر ہم پڑوس کو، کسی انسان کو ایذا دیں، کیونکہ ایذائے مسلم حرام ہے، اور ایذا کا کتنا بڑا جرم گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یوں فرمایا، اگر کسی مسلمان نے کسی غیر مسلم کو ایذا دیا، تکلیف دی مسلمان نے، لیکن وہ غیر مسلم مظلوم تھا، مسلمان سے یہ ہے کہ اپنا حق نہ لے سکا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے بارگاہ میں میں عرض کروں گا، میں اسی غیر مسلم کا وکیل بنوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، عام کوئی مولوی، کو پیر، کو سیاستدان، بڑا بندہ نہیں، اللہ کے رسول خاتم النبیین وہ فرما رہے ہیں کہ میں اس کا وکیل بنوں گا، اور جب اللہ میاں غیر مسلم کے وکیل بنے اور اللہ کی عدالت میں کیس چلے تو اس ظالم مسلمان کا، نمازوں کا، ایمان کا کیا چیز ان کی بچی؟ کچھ بھی نہیں بچا۔ تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا انسان جو پڑوس کو ایذا آتا ہے، زبان سے بد اخلاق ہے، تو فرمایا انہا فی النار، یہ جہنمی ہے۔ ایسے ہی صحابہ اکرام نے عرض کیا ایسی عورت ہے جو صرف فرائض ادا کرتی ہے، زیادہ لمبی لمبی نمازیں نہیں پڑھتی، لیکن اس کے اندر یہ خوبی ہے اپنے زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتی، نہ گھر والوں کو، نہ کسی محلے والوں کو، نہ کسی پڑوس والوں کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا فی الجنہ، یہ جنتی عورت ہے، یہ جنتی عورت ہے۔ تو لہذا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ علم دین کے تحصیل کے بعد یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہماری زندگی اس علم کے موافق گزرے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت علم الاولین والآخرین، میں وہ اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے پہلے والے انسانوں نبیوں کا علم بھی مجھے دیا، جو اللہ کے علم میں آخر میں کسی کو علم دینا تھا وہ بھی اللہ میاں نے مجھ کو دیا۔ یعنی پہلے پچھلے والوں کا سارا علم اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ دیکھی جائے گی تو اسی سیرت طیبہ میں علماء اکرام محدثین نے یہیں تک فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف حیا والے نہیں تھے، سید الحیا تھے، حیا کے سردار تھے۔ اگر نماز میں دیکھیں تو سید الصلاۃ تھے، نمازوں کے سردار تھے۔ اگر شجاعت کو دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت میں سید الشہداء تھے، اور اس طرح سے تحمل میں دیکھا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید الحلم تھے، بردباری میں سردار تھے۔ تو اللہ میاں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نبوت سے نہیں نوازا، اور یہ جو قرآن مجید میں آیا ہے یا آپ نے علماء سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اسی آیت کی تشریح میں علماء و محدثین نے فرمایا ہے کہ صرف خاتم النبیین نہیں ہے بلکہ تکمیل سیرت طیبہ ہے، کہ اگر حیا آپ کو سیکھنی ہے کہ ساری حیا کی خوبیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں کامل ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی تکمیل اختتام حیا والی ہے۔ حیا میں، صبر میں، تحمل میں، شجاعت میں، نماز میں، تلاوت میں، تسبیح میں، اخلاق میں۔ اسی لیے اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ ان لک لاجرا غیر ممنون، اے میرے محبوب تیرا اجر بہت بڑا ہے، انک لعلی خلق عظیم، اس لیے کہ آپ عظیم اخلاق والے ہیں۔ تو اور انبیاء کو خلق حسن دیا گیا، خلق کریم دیا گیا کسی کو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق عظیم دیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو خلق حسن تھا، اس کو خلق حسن تھا، عدلہ بدلہ، بس مساوات برابری۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خلق کریم تھا کہ عفو درگزر، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات اقدس ہے جنہیں خلق عظیم دیا گیا کہ آپ انہیں معاف بھی کرو، ان سے اچھائی بھی کرو۔ لہذا اللہ پاک ہمیں اسی قرآن و حدیث سے ہماری زندگی سنت سیرت والی بنائے، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے انسان ایک کمرے میں بیٹھ کے دروازہ کھولتا ہے، فلان بندہ آ رہا ہے، فلان چیز دکھائی دی، اور کھڑکی کھولتا ہے تو کھڑکی سے باہر کی چیز دکھائی دیتی ہے۔ اب بھائیو، ہمیں جب اللہ میاں کی رضا کی زندگی گزارنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سیرت پہ چلنے کی زندگی گزارنی ہے، تو یہ دروازہ کھڑکی کون ہے؟ یہ قرآن حدیث ہے۔ جب آپ قرآن سے جڑیں گے، حدیث سے جڑیں گے، علم سے جڑیں گے، یہ وہ راستہ ہے، یہ وہ دروازہ کھڑکی ہے جہاں سے آپ کو پتہ چلے گا یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، اس میں اللہ کی رضا ہے، اس میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ تو لہذا اللہ میاں ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی رضا نصیب فرمائے، اور اکابر اسلاف کے نقش قدم پہ چلنے والی ہماری زندگی بنائے۔ تو لہذا اللہ پاک اسی تقریب سعید کے طفیلے ہماری تمام مناجات دعاؤں کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔